جب زبیدہ کی شادی ہوئی تو اس کی عمر 25 برس کی تھی۔ اس کے ماں باپ تو یہ چاہتے تھے کہ 17 برس کے ہوتے ہی اس کا بیاہ ہو جائے، مگر کوئی مناسب رشتہ ملتا ہی نہیں تھا۔ اگر کسی جگہ بات طے ہو جاتی تو کوئی ایسی مشکل پیدا ہو جاتی کہ رشتہ ممکن نہ ہو پاتا۔ آخر جب زبیدہ 25 برس کی ہو گئی تو اس کے باپ نے ایک ایسے انسان سے اس کی شادی کر دی جس کی بیوی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اس کی عمر 35 برس کے قریب تھی، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ صاحب روزگار تھا، ہر دن آمدنی آ جاتی تھی۔ مارکیٹ میں کپڑے کی تھوک فروشی کی دکان تھی، ہر مہینے 500-600 روپے کما لیتا تھا۔ زبیدہ بڑی بات ماننے والی لڑکی تھی۔ اس نے اپنے والدین کا فیصلہ منظور کر لیا، چنانچہ شادی ہو گئی اور وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ اس کا شوہر، جس کا نام علم الدین تھا، بہت شریف اور محبت کرنے والا ثابت ہوا۔ وہ زبیدہ کی ہر آرام کا خیال رکھتا، کپڑوں کی کوئی کمی نہیں تھی، حالانکہ دوسرے لوگ ان کے لیے ترستے تھے۔ 40,000 اور 3B کے لٹھے شنون اور 2 گھوڑے کی بوسکی کے تھانوں کے تھان زبیدہ کے پاس موجود تھے۔ وہ اپنے میکے ہر ہفتے جاتی۔ ایک دن گئی تو اس نے چوکھٹ پہ قدم رکھتے ہی ماتم کی آواز سنی۔ کوئی ایسے رو رہا تھا جیسے اندر کوئی مر گیا ہو۔ اندر گئی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا باپ اچانک دل کی حرکت بند ہو جانے کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ اب زبیدہ کی ماں اکیلی رہ گئی، گھر میں سوائے ایک نوکر کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ زبیدہ نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ اگر وہ اجازت دے دے تو وہ اپنی بیوہ ماں کو اپنے پاس بلا لے۔ علم الدین بولا، اجازت کی کیا بات کرتی ہو، یہ تمہارا گھر ہے اور تمہاری ماں میری ماں ہے، جاؤ انہیں لے آؤ، سامان وغیرہ لانے کا بندوبست میں ابھی کیے دیتا ہوں۔ زبیدہ بہت خوش ہوئی، وہ تانگے میں گئی اور اپنی ماں کو ساتھ لے آئی۔ علم الدین نے سامان اٹھوانے کا بندوبست کر دیا تھا، چنانچہ وہ بھی پہنچ گیا۔ گھر کافی بڑا تھا، 2-3 کمرے خالی پڑے تھے۔ زبیدہ کی ماں کے لیے کچھ سوچ وچار کے بعد ایک کمرہ خاص کر دیا گیا۔ زبیدہ کی ماں بہت احسان مند تھی اور اپنے داماد کے اچھے سلوک سے بہت خوش تھی۔ اس کے جی میں کئی مرتبہ یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنا سارا زیور، جو کئی ہزاروں کی مالیت کا تھا، اپنے داماد کو دے دے کہ وہ اپنے کاروبار میں لگائے اور زیادہ کمائے، مگر وہ طبیعتاً کنجوس تھی۔ ایک دن اس نے اپنی بیٹی سے کہا، مجھے یہاں آئے 10 مہینے ہو گئے ہیں اور میں نے اب تک اپنی جیب سے 1 پیسہ بھی خرچ نہیں کیا ہے، حالانکہ میرے پاس تمہارے مرحوم باپ کے چھوڑے ہوئے 10,000 روپے موجود ہیں اور زیور الگ۔ زبیدہ انگیٹھی کے کوئلوں پر پھلکا سینک رہی تھی۔ ماں، تم یہ کیسی باتیں کرتی ہو؟ کیسی ویسی باتیں جانے دو، میں نے یہ سب روپے اور زیور علم الدین کو دے دیے ہوتے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تمہارا کوئی بچہ پیدا ہو تو یہ سب کچھ اس کو تحفے کے طور پر دوں۔ زبیدہ کی ماں کو اس بات کا بڑا خیال تھا کہ اس کی بیٹی کے یہاں ابھی تک بچہ کیوں پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس کی بیٹی کی شادی ہوئے 2 برس ہو چکے تھے، مگر بچے کی پیدائش کے آثار ہی نظر نہیں آتے تھے۔ وہ زبیدہ کو کئی حکیموں کے پاس لے گئی۔ اس نے زبیدہ کو کئی معجون، کئی پوڑیاں، کئی دوائیاں کھلوائیں، مگر خاطر ہوا نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ پھر اس نے پیر فقیروں سے رجوع کیا، ٹونے ٹوٹکے استعمال کیے گئے، تعویذ اور دھاگے بھی، مگر مراد پوری نہ ہوئی۔ آخر زبیدہ تنگ آ گئی۔ ایک دن اس نے اکتا کر اپنی ماں سے کہا، چھوڑو اس قصے کو، بچہ نہیں ہوتا تو نہ ہو۔ اس کی بوڑھی ماں نے منہ بسور کر کہا کہ بیٹا، یہ بہت بڑا قصہ ہے، تمہاری عقل کو معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے، تم اتنا بھی نہیں سمجھتی ہو کہ اولاد کا ہونا کتنا ضروری ہے، اسی سے تو انسان کی زندگی کا باغ سدا ہرا بھرا رہتا ہے۔ میں کیا کروں، بچہ پیدا نہیں ہوتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قصور کسی کا بھی نہیں بیٹی، بس صرف ایک اللہ کی مہربانی چاہیے۔ زبیدہ خود اللہ میاں کے حضور ہزاروں مرتبہ دعائیں مانگ چکی تھی کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس کی گود ہری کر دے،
مگر اس کی ان دعاؤں سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جب اس کی ماں نے ہر روز اس کے ساتھ بچے کی پیدائش کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دی تو اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ بنجر زمین ہے جس میں کوئی پودا اگ ہی نہیں سکتا۔ راتوں کو وہ عجیب عجیب سے خواب دیکھنے لگی، بڑی اوٹ پٹانگ قسم کے۔ کبھی وہ دیکھتی کہ وہ ایک وشال ریگستان میں کھڑی ہے اور اس کی گود میں ایک گلگتنا سا بچہ ہے جسے وہ ہوا میں اتنی زور سے اچھالتی ہے کہ وہ آسمان تک پہنچ کر غائب ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ دیکھتی کہ وہ ایسے بستر میں لیٹی ہوئی ہے جو ننھے منھے بچوں کے زندہ گوشت سے بنا ہوا ہے۔ ایسے خواب دیکھ دیکھ کر اس کا دل و دماغ پریشان ہو گیا تھا، اپنا سلطنت کھو بیٹھا تھا۔